السلام علیکم ناظرین، بولم 160 پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ کائی قبیلے میں سردار گندوز اورحان اور بالا خاتون سے کہتے ہیں، عثمان صاحب، آپ کو ہمیں ہمارے خون کے آخری قطرے تک لڑنے دینا چاہیے تھا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کھیل ترتیب دیا ہے گندوز صاحب، انہوں نے کافروں کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ جواباً سردار گندوز کہتے ہیں، جی ہاں، اب ہمارے لیے ان کا خون بہانا بھی حلال ہو گیا ہے، ہمیں اس گرمیان اور جاندار قبیلے والوں کو میدان میں شکست دینی چاہیے تھی۔ اورحان کہتا ہے، گندوز صاحب، ہم یقیناً جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان سے ہر چیز دگنی وصول کریں گے۔ جہاں تک میں اپنے بابا کو جانتا ہوں وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ یہ سن کر سردار گندوز کہتے ہیں، تمہارے بابا نے ان بدماشوں کے دستے کو جانے دیا، یہاں ہمارا حال دیکھیں، کیا کئی والوں کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا مناسب ہے؟ خیمے میں داخل ہونے والا علاؤالدین کہتا ہے، بالکل مناسب نہیں ہے گندوز صاحب، بالکل مناسب نہیں ہے، ہم کبھی کسی بھی جنگ سے نہیں بھاگے، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے سے گریز کیا، یہی وجہ ہے کہ میرے بابا۔ تو گندوز صاحب اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، علاؤالدین صاحب، جن بھائیوں کا آپ نے خون بہانے سے گریز کیا وہ کافروں کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں، یا پھر آپ ہچکچا رہے ہیں کیونکہ گرمیان کے سردار آپ کے سسر ہیں؟ تو علاؤالدین غصے سے کہتا ہے، گندوز صاحب، میں کبھی کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ چاہے میرے سسر ہی کیوں نہ ہوں، میں ان کی بھی طرفداری نہیں کروں گا، یہ جان لیں۔ سردار گندوز بالا خاتون سے کہتے ہیں، میں اپنے قبیلے جا رہا ہوں، عثمان صاحب کو بتا دیجیے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار گندوز غصے میں چلے جاتے ہیں اور اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے، علاؤالدین، تم اب بھی گندوز صاحب کو پرسکون کرنے کے بجائے انہیں جواب دے رہے ہو۔ تو علاؤالدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ انہوں نے مجھ پر یعقوب صاحب کی حفاظت کا الزام لگایا، مجھے جواب دینا پڑا۔ اورحان کہتا ہے، میں نے سنا کہ گندوز صاحب نے کیا کہا، تاہم میں نے وہ بھی سنا جو تم نے گندوز صاحب کو پہلے کہا تھا۔ تمہیں گندوز صاحب کی ناراضگی کا سبب پتا ہے؟ بتاؤ، مجھے پتا ہے نا، تم نے سپاہیوں کے سامنے قبیلے کے ایک سردار کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹو پرسکون رہو، علاؤالدین تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، حال ہی میں جو کچھ ہوا گندوز صاحب اس پر غصہ ہیں، کیا ایسے وقت میں انہیں خلاف کرنا ٹھیک ہے؟ تمہیں ابھی ان کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ہم کل بہت سا سامان بیچیں گے، یہ بابا کا حکم ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے، ہم علاؤالدین کے ساتھ الجائی کے پاس جائیں گے، اس کتے سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے، بابا اس کے لیے کو لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، تاہم گندوز صاحب کو اس کا علم نہیں ہے، ہاں؟ اورحان کہتا ہے، حضور گندوز صاحب کے ساتھ جنگ کے میدان میں لڑائی سے خوش نہیں تھے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کل ہمارے پاس ایک اور نیا قلعہ ہوگا، ہاں؟ اس پر وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگاجا میں ابراہیم صاحب کے سپاہی تیر چلانے والے بازنطینی سپاہی کو لے کر آتے ہیں۔ عثمان صاحب کی موجودگی میں الجائی اسے دبوچ لیتا ہے اور خنجر اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم غلط محل میں غلطی کر رہے ہو۔ الجائی کے خنجر پکڑنے کے انداز کو دیکھ کر عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جنگل میں یونس ایمرے نے عثمان صاحب سے کہا تھا، ہم جانتے ہیں کہ احمد کی لاش لانے والے سپاہیوں نے کیا کہا۔ قاتل نے دائیں ہاتھ سے خنجر کا استعمال کیا، اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑا اور دائیں ہاتھ سے خنجر استعمال کیا۔ قاتل پھر اپنا غصہ دکھائے گا عثمان صاحب۔ اس منظر میں الجائی نے سپاہی کو ویسے ہی پکڑا ہوتا ہے اور خنجر بھی اسی انداز سے تھامتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار ابراہیم سپاہی پر چلاتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ عثمان صاحب اس محل میں ہمارے مہمان ہیں، تو گائے تم نے یہ کیسے ہونے دیا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ وہ حکم تھا جس کی میں بات کر رہا تھا ابراہیم صاحب، آپ حکمرانی کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو للکار رہے ہیں۔ یہ سن کر سردار یعقوب محمد سے کہتا ہے، محمد، اس کتے کو نہ مارنا، ہماری سرزمین میں عثمان صاحب کو مارنے کی کوشش کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ میں یہ سب باتیں اس کے منہ سے جاننا چاہوں گا۔ محمد کے کہنے پر سپاہی اسے لے جاتے ہیں اور سردار ابراہیم کہتا ہے، سب اپنی نظریں محل کے تمام سپاہیوں پر رکھیں، اگر دوبارہ ایسا حملہ ہوا تو تم اس کی قیمت چکاؤ گے تو گائی۔ پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے، میرے تمام سپاہی میرے حکم کے ماتحت ہیں، اس حملے کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر تو گائے کہتا ہے، آج میں نے جو کچھ کیا اس کے بعد مجھے امید ہے کہ عثمان صاحب مجھے معاف کر دیں گے۔ عثمان صاحب سردار ابراہیم سے کہتے ہیں، آپ کے سپاہی روایات کے پاسدار ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ روایات کے وفادار ہیں یا نہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے، جو الفاظ ہم کہتے ہیں وہی حکم ہے عثمان صاحب، چلیں اندر چلیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب ان کے ساتھ قلعے کی جانب چل پڑتے ہیں اور محمد کہتا ہے، میں جا کر اس کتے سے بات کروں گا۔ سب کے جانے کے بعد جیر کتے توگائے سے کہتا ہے، کیا تم ہمیشہ غلط راستے پر چلتے رہو گے؟ تو توگائے کہتا ہے، صرف تمہارا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، ہاں؟ جواباً جیر کتے کہتا ہے، یہ راستہ حق کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم کافروں کے قلعے کی حفاظت تو نہیں کر رہے۔ یہ سن کر توگائے کہتا ہے، جیر کتے صاحب، ہم بغیر خون بہائے قلعے فتح کر رہے ہیں۔ تو جیر کتے ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہم نے بہت سی زمینیں فتح کی ہیں بھائی، یہ فتح غزہ کی آگ کو روک رہی ہے۔ جس جگہ صلیبی گھوم رہے ہوں، میں ویسی جگہ کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتا۔ اب اپنے ضمیر کی سنو اور حقیقت جانو، ورنہ یہ چیز تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیر کتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں خواتین جہیز کا سامان دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ الجن کپڑے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بالا کو دیکھو، وہ پہلے ہی جہیز تیار کر چکی ہے۔ اس لیے میں بالا خاتون گونجا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، اس سے پہلے کہ میں
بھائی اپنی محبت کا اقرار کرتا میری ماں نے جہیز کی تیاری شروع کر دی تھی۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں تب وہ کہتا تھا کہ مجھے محبت نہیں ہوئی، لیکن اب ہم ان کا جہیز تیار کر چکے ہیں۔ جہیز کو دیکھتے ہوئے گونجا کہتی ہے بالا خاتون اس کی ضرورت نہیں تھی، تو بالا خاتون اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں کیوں میری بیٹی، یہ بھی میرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر بالا خاتون کے اشارہ کرتے ساتھ ہی سب خواتین چلی جاتی ہیں اور بالا خاتون گونجا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں تم نے اس محبت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تمہارے دل میں جو آگ ہے وہ ہر روز تیز ہوتی جا رہی ہے، میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ گونجا پوچھتی ہے کیا میں اس آگ کو بجھا نہیں سکتی؟ میں اپنی ماں اور بھائی کی عادی تھی، لیکن میرے بابا، میں نے ہر چیز سے بھاگ کر ان کے پاس پناہ لی تھی، اب میں ایک پرندے کی طرح خود کو محسوس کرتی ہوں جو اپنے گھونسلے سے گر گیا ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا رونے لگ جاتی ہے، تو بالا خاتون اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں میں جانتی ہوں میری بیٹی، میں جانتی ہوں، لیکن وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نہیں گرا، اس نے نیا گھونسلہ بنانے کے لیے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ اپنا گھونسلہ خود بنائے گا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، جبکہ تم اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہو، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی بیٹی۔ گونجا کہتی ہے آپ تب بھی میرے ساتھ تھیں جب میری ماں میرے ساتھ نہیں تھی، لیکن آپ تھیں، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ماں کہنا چاہتی ہوں۔ بالا خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے کیا کوئی کبھی اپنی ماں سے ماں کہنے کی اجازت مانگتا ہے؟ یہ سن کر گونجا بہت خوش ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے، پھر کہتی ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ علاؤالدین کی ماں ہیں، شکر ہے آپ ہماری ماں ہیں، بالا ماں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے بالا خاتون سے لپٹ جاتی ہے۔ اگلے منظر میں ملکہ خاتون آندرا کے ساتھ کائی کے ولے میں داخل ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے آندرا سے کہتی ہے تم سمجھ گئی نا، آج رات تم اسے گونجا اور علاؤالدین کے کمرے میں رکھو گی، ان کی ہر سانس انہیں قدم با قدم موت کے قریب لے جائے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی آندرا اپنے پاس کچھ چھپا لیتی ہے، انہیں دیکھتے ہوئے فاطمہ ہولوفیرا سے کہتی ہے یہ خاتون پھر سے یہاں کیوں آئی ہے؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں کسی اچھی چیز کے لیے نہیں ہے، میگاجا کے لیے میں عثمان صاحب جیرکتائی سے کہتے ہیں، جیرکتائی میں میگاجا کے بارے میں تمام معلومات چاہتا ہوں، داخلی اور خارجی راستے کہاں ہیں اور کتنے سپاہی ہیں، کہاں انہوں نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا ہے، مجھے ان سب کے بارے میں آگاہ کرو۔ یہ سن کر جیرکتائی کہتا ہے میرے حضور جو حکم، رات پڑنے پر میں کام شروع کر دوں گا، لیکن میرے حضور میرے تجسس کے لیے معذرت، ہم نے تمام سپاہیوں کو قبیلے بھیج دیا ہے، لگتا ہے ہم محاصرہ نہیں کریں گے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کون مرد ہے اور کون نہیں یہ ہم دیکھیں گے، ہم ان کا شکار کریں گے، ابھی وہ ہمیں مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب اور یعقوب صاحب کو یہاں تک کہ اگر معلوم ہو جائے کہ علاؤالدین بے قصور ہے، وہ پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ جیرکتائی کہتا ہے انہیں غصے نے اندھا کر دیا ہے، ایک اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے اور دوسرا اپنی بیٹی کو اغوا کرنے کی وجہ سے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں حقیقت ان کے منہ پر تمانچہ مارے گی، میگاجا اللہ کے حکم سے ہماری سرزمین بنے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جیرکتائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ادھر جنگل سے برہان اور کونور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے روحان اور علاؤالدین ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد وہ چاروں پر جوش انداز میں ملتے ہیں اور سب کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ پھر کونور کہتا ہے ابراہیم صاحب اور یعقوب صاحب نے ہم پر اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ ہم ان کے قریب رہ سکیں، مجھے جب ان کے میگاجا اقدام کے بارے میں پتا چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ برہان کہتا ہے لیکن وہ اس غداری کا خمیازہ بھگتیں گے، سب سے پہلے اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں گے۔ علاؤالدین کہتا ہے ان کے شکوک دور ہو جائیں گے اور وہ آپ پر بھروسہ کرنے لگیں گے۔ پھر برہان کہتا ہے جب ہم الجائے کو پکڑ لیں گے تو وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے اور آپ پر ضرور بھروسہ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کر سب کچھ کرنا چاہیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم 160 کا پارٹ 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔